انفارمیشنل ٹاسک کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزازیل کا پیدائش سے لے کر شیطان ابلیس بننے کا سفر، آج کی ویڈیو اس کا تیسرا حصہ ہے، اور اس حصے میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتایا جائے گا۔ معزز ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا، کیونکہ تخلیقی آدم اور اس کے بعد آنے والے واقعات کم و بیش ہر مسلمان کو علم ہے، لہٰذا کوشش ہوگی کہ صرف چیدہ باتیں ہی آپ کو بتائی جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کی تخلیق میں سر خاک مدینہ سے، گردن بیت المقدس کی خاک سے، سینہ عدن کی مٹی سے اور پشت و شکم ہند کی مٹی سے، ہاتھ مشرق کی مٹی سے اور پاؤں مغرب کی مٹی سے تخلیق فرمائے گئے۔ باقی گوشت پوشت خون وغیرہ تمام جہان کی مجموعی مٹی سے تخلیق فرمائے گئے۔ مصلحت ربی اس میں یہ پوشیدہ تھی کہ آدم کی نسل مختلف خصائص اور خوبیوں کے علاوہ مختلف اجسام اور شکلوں کی ہوگی۔ بہت سی باتیں جو شاید روایات میں ہی یا حقیقت میں اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ان باتوں کا سرسری سا تذکرہ ضروری ہے کہ جب فرشتے مٹی لینے زمین پر آئے تو زمین چیختی چلاتی تھی۔ یہ بھی روایات ہیں کہ باری باری سب مقرر فرشتوں کو حکم ملا تھا کہ مٹی لائیں، مگر زمین کی التجاؤں اور چیخوں پکار پر رحم آ گیا۔ مگر جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ملا تو انہوں نے زمین کی چیخوں پکار پہ توجہ نہیں دی اور مٹی لے کر آ گئے۔ اس پتلے کی مٹی میں بہت سارے اجزاء، آگ، ہوا اور پانی وغیرہ بھی مناسب مقدار میں رکھے گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بحکم ربی تیار فرمایا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ذاتی باری تعالیٰ نے خود تخلیق فرمایا۔ پتلا تخلیق فرما کر زمین پر بھیج دیا گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جب تخلیق ہوا تو عالم وجود میں آتے ہی رونے لگ گیا اور مسلسل گریہ زاری کرتا رہا۔ ابلیس نے ایک دن پتلے کے اندر جا کر اندرونی اور بیرونی ساخت معلوم کی، اندرونی بھید اور رات معلوم کیے، مگر دل کے اندر تک نہ پہنچ سکا۔ دل سر بہ مہر تھا، ابھی اس کے اندر کیا بھید تھا یا راز تھا، یہ سوائے ذات باری تعالیٰ کے کسی اور کو علم نہیں تھا۔ ابلیس نے یہ گمان کیا کہ یہی وہ نائب ہوگا جسے میرے اوپر فوقیت ہوگی۔ اسی خیال سے ابلیس نے حقارت سے پتلے کے اوپر تھوک دیا۔ بعض روایات میں اس واقعے کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا زمین پر بھیج دیا گیا اور زمین پر یہ پتلا کم و بیش 40 سال تک پڑا رہا اور گریہ زاری کرتا رہا۔ کم و بیش 40 سال بعد پتلا واپس عرش پر لایا گیا۔ اللہ پاک نے سب ملائکہ اور مقربین کو اکٹھا فرمایا۔ عرش کے سایہ میں جب سب جمع ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا لایا گیا اور روح کو حکم دیا گیا کہ اس میں داخل ہو جا۔ روح آدم کے اندر داخل ہونے سے جھجکی اور چلائی کہ اس اندھیر کوٹڑی میں آپ ذات الہی مجھے قید نہ کریں، مگر اچانک اسے اندر قلب آدم میں کچھ نظر آیا تو وہ کلمہ مبارک پڑھتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ پتلا نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو بعض روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو انہوں نے شکر الحمدللہ پڑھا، اور پھر آدم علیہ السلام کی نظر عرش کے ماتھے پر پڑی اور انہیں پہلا کلمہ لکھا نظر آیا۔ عرش کے ماتھے پر یہ کلمہ پڑھ کے حضرت آدم علیہ السلام بارگاہ الہی میں سوال کرتے ہیں کہ اے پروردگار، یہ کون خوش نصیب ہے جن کا نام آپ کے نام کے ساتھ جڑا ہے؟ تو جواب ملا کہ اے آدم، یہ نام نبی آخر الزماں کا ہے اور آپ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ جب سب اولاد آدم گناہوں کی پاداش میں ہمارے فیصلے کا انتظار کر رہی ہوگی، یہ سفارش فرمائیں گے اور ان کی سفارش کو قبول کروں گا اور گناہوں کو بخش دوں گا۔ ابلیس چونکہ روح کی آمد سے پہلے ایک بار پتلا میں گھس چکا تھا، اثرات تو باقی تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں خیال آنا ہی چاہا، حیرت ہے کہ بیٹا باپ کی سفارش کرے گا، اس حساب سے تو میرا درجہ کم ہوا۔ ابھی یہ خیال آ ہی رہا تھا کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سینہ سے فوراً اس فاسد خیال کو رفع کر دو، ورنہ یہی وسوسہ ان کی تباہی کا سبب بن جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام کے سینہ مبارک سے اس خیال فاسدہ کا غالب حصہ نکال کر جنت الہی کے ایک حصہ میں دفن کر دی۔ جس جگہ یہ خیال فاسدہ کا غالب حصہ دفن کیا گیا تھا اس جگہ ایک پودا نمودار ہو جو کہ گندم سے ملتا جلتا تھا۔ روح ڈالنے کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو کیونکہ یہ ہمارا خلیفہ ہے، اور سب سجدے میں گر گئے۔ بعض روایات کے مطابق مقرب فرشتوں نے باری باری سجدہ کیا تھا۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام، پھر میکائیل علیہ السلام، پھر اسرافیل علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کی، اور پھر سب ملائکہ اور سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ 100 سال طویل سجدہ تھا۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور کھڑا رہا۔ بارگاہ الہی سے سوال ہوا کہ اے ابلیس، سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ تو ابلیس نے جواب دیا، اے عظمت دینے والے، میں آدم کو کیوں سجدہ کروں؟ میں اس سے بہتر ہوں۔ آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے
جبکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ ابلیس کی ہیئت بدلنی شروع ہوئی۔ خلعت آسمانی یعنی آسمانی لباس کو چھین لیا گیا۔ لعنت اور رسوائی کا لباس ابلیس کے بدن پر زیب کر دیا گیا۔ گلے میں لعنت کا طوق جو نور و خوشبو عطا ہوا تھا وہ سب کچھ چھین لیا گیا۔ اس کی جگہ غلاظت اور تعفن، ہیبت ناکی اس کو عطا کی گئی۔ فرشتوں نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ سے سر اٹھا کے ابلیس کی حالت دیکھی تو دوبارہ سجدے میں گر گئے۔ بعض علماء کرام نماز میں موجود دوسرے سجدے کو اسی سجدہ کی یادگار قرار دیتے ہیں۔ ابلیس کے تھوکنے کا ذکر بھی تھوڑی دیر پہلے اس ویڈیو میں کیا گیا تھا۔ بعض علماء کرام مفسرین کے مطابق ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوکا تھا، اور بعض کے مطابق ابلیس قرار دیے جانے کے بعد جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوکا تھا تو اسی وقت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اتنا حصہ علیحدہ کر کے اس سے کتا بنا دو۔ چنانچہ مقام ناف یعنی ناف کی جگہ سے تھوک والا حصہ جدا کر کے کتا تخلیق کر دیا گیا۔ کتے کو انسان سے رغبت اس لیے ہے کہ اس کی مٹی سے ہی بنا ہے، اسی کے وجود سے ہی رات کو جاگتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہاتھ جبرائیل علیہ السلام کے لگے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو جتایا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھلا دی اور فرشتوں سے فرمایا کہ تم بھی نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتے بولے پاک ہے تو، ہم کو نہیں معلوم مگر تو نے جتنا ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی اصل جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دی۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ میں نے تم کو کہا نہیں تھا کہ میں خوب جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزوں کو جو آسمانوں اور زمین کی تہوں میں ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ پاک کا حکم نہ ماننے اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کو راندہ درگاہ قرار دے دیا گیا۔ ابلیس کو 100 سال تنگ و تاریک جگہ پر قید رکھا گیا۔ قید تنہائی سے جب ابلیس کو 100 سال بعد باہر نکالا گیا تو اس کی شکل بری طرح مسخ ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے تمام مقرب فرشتوں نے ابلیس پر لعنت کی، پھر باقی سب فرشتوں نے اور کل ملائکہ نے بھی لعنت کی۔ ابلیس اپنی ضد پر ڈٹا رہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ اے اللہ پاک، آپ نے میرے مقدر میں یہ سب کچھ لکھ دیا تھا، میں نے ایسے کرنا تھا۔ جواب میں ارشاد ہوتا رہا کہ نہیں ابلیس، تیری خطا ہے، غلطی ہے کہ تم نے ہمارے حکم سے روگردانی کی۔ مگر ابلیس اپنی بات پر ڈٹا رہا کہ میرے نصیب میں میرے مقدر میں ایسا لکھا گیا تھا، میں کیسے فرار ہو سکتا تھا۔ بس ابلیس ہمیشہ کے لیے مردود اور لعین قرار دے دیا گیا۔ معزز ناظرین، اس سے آگے کیا ہوا اور ابلیس کو اللہ پاک کی بارگاہ سے کیسے نکالا گیا اور ابلیس نے کیا خواہشات کی اور ابلیس دنیا پر کیسے آیا، اس کی ساری تفصیل آنے والی ویڈیوز آپ کو بتائی جائے گی۔ آپ سب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور کمنٹ کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔